أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 76 and 77 ترجمہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتاتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے. ان آیات میں یہودیوں کے جو گزشتہ آیات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 5 گروہ ہیں، ان گروہوں میں سے جو منافق ہیں ان کا ذکر بیان ہوا چاہتا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو 5 یہودیوں کے گروہ میں نے بتائے تھے وہ یہ تھے کہ پہلا گروہ جو ان کے احبار رہبان تھے یعنی یہودیوں کے جو علماء تھے ان کا گروہ تھا. دوسرا جو منافقین یہودی تھے ان کا گروہ تھا. تیسرا جو ان پڑھ اور جہلاء تھے ان کا گروہ تھا. چوتھا علماء یہود کا گروہ تھا جو تحریری طور پر تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، رد و بدل کرتے تھے. اور پانچواں وہ صاحبزادگان کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو اپنے آباؤ اجداد پر ناز کرتے ہوئے سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو یہودی منافق تھے ان کا گروہ تھا. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ منافق کسے کہتے ہیں. تو منافق وہ ہوتا ہے جو جب سامنے آئے تو کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جب اسے پسے پشت میں جائے، جب اس کے عدم موجودگی میں ہو تو اس کی برائی کو بیان کرے، اس کی ایسی بات بیان کرے اگر وہ آدمی اس بات کو سن لے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے. اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ غیبت بھی ہے. غیبت اور ایک ہوتی ہے تہمت. ان دونوں میں بھی تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے گا کہ ایک وہ چیز، مثال کے طور پہ زید عمر کے بارے میں کہتا ہے عمر موجود نہیں ہے. اب زید لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ عمر چوری کرتا ہے، عمر یہ غلط کام کرتا ہے. اب آیا کہ زید نے عمر کے بارے میں جو بات لوگوں کے سامنے بیان کی ہے یا کر رہا ہے، یہ بات عمر کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ اگر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ زید چوری کرتا ہے تو عمر چوری کرتا ہے، زید کہتا ہے، تو عمر کے اندر اگر یہ بات پائی جا رہی ہو تو یہ زید جو ہے عمر کی غیبت کر رہا ہے
اور اگر عمر کے اندر یہ بات نہیں پائی جا رہی جو زید لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تو یہ اس پر تہمت لگا رہا ہے، جبکہ دونوں چیزیں شریعت نے قرآن اور حدیث میں منع کی گئی ہیں، دونوں چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو سامنے آئے تو اس کو دوست سمجھ لیا جائے، اور کہا جائے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو کچھ کہیں گے میں حاضر ہوں، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی برائی کو بیان کیا جائے۔ یہ یہودی منافق ایسے کام کیا کرتے تھے۔ اے مسلمان، تو بھی آج یہودیوں کے طرز عمل کو اپنانے لگا ہے، لہذا مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی برائی کو بیان کرے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک اس کو اللہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار نہ کر دے۔ اور جو آدمی کسی کی پردہ پوشی کرے گا دنیا کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو کسی کا کوئی علم کوئی عیوب میں سے کوئی عیب نظر آتا ہو تو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ یہودی ایسے منافق لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر بھی آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ آگے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو باتیں، یعنی اصل میں بات یہ تھی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر موجود تھی کہ آخر میں نبی آئے گا، اس کی امت ایسی ہوگی، اس نبی کی شان یہ ہوگی، وہ نبی کہاں پہ پیدا ہوگا، وہ کہاں پہ ہجرت کرے گا، یہ صفات تورات کے اندر بھی موجود تھیں۔ اب وہ تورات یہودی پڑھتے تھے تو وہ ان کو وہ جو صفات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر جو موجود تھی وہ دیکھتے تھے، اس صفات میں سے کچھ صفات جو ہے مسلمانوں کو بتا دیتے۔ جب مسلمانوں کو بتاتے تو پھر یہودی جب آپس میں ملتے تو پھر یہ کہتے کہ تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ ہمارے نبی تو برحق تھے، تم بھی کہتے تھے کہ تمہارے نبی کے اندر یہ صفات تورات کے اندر بھی موجود ہیں، پھر بھی تم یقین نہیں لائے، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، تو یہ ہمارے خلاف کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے، لہٰذا تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ نہ بتایا کریں۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کیا تم انہیں بتاتے ہو؟ لیحاجوکم، تم سے جھگڑا کریں گے اللہ کے سامنے ان کے بارے میں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی آپس میں کہتے ہیں یہودی تمہیں عقل نہیں ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو ہمارے اپنے خلاف ہیں جو مسلمانوں سے تم باتیں کرتے ہو۔ در حقیقت مسلمانوں سے وہ بات اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو، مسلمان یہ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم سے دور نہیں ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، آگے والی آیت میں بیان کر دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یوں سمجھا جائے کہ ایک بات انسان کے دل میں آتی ہے پھر اسے زبان پہ لے آتا ہے، ابھی وہ بات دل میں آنی ہوتی ہے، دل میں بھی نہیں آئی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا یہ جو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیکار ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ ساری ظاہر کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، یہودیوں کے رسم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہودیوں کے نقش قدم سے اللہ ہمیں بچائے اور سچا مومن بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن تعلیمات ہیں
ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔